بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین ضیاء حیات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ نے کبھی کسی سانپ کو درخت بنتے دیکھا ہے؟ یقیناً نہیں دیکھا ہوگا، لیکن جناب ہم آج آپ کو سچی اور توہمات سے بھری ہوئی کہانی سنا رہے ہیں، جس کا کوئی ثبوت نہیں، کوئی روایت نہیں، کوئی تاریخی حیثیت نہیں، لیکن یہ ہمارے ہاں آج بھی موجود ہے۔ آپ دیکھیے کہ موہنجو دڑو نہیں، بلکہ معاف کیجیے گا، سہون شریف سے آگے ایک کافی دور اندر ایک گاؤں ہے، اس کے نام کا تو مجھے علم نہیں ہو سکا، لیکن وہاں پر ایک میدان سا ہے، تھوڑا سا جنگل ہے، جنگل کے پاس ایک میدان سا ہے، وہاں پر ایک درخت ہے کھجور کا۔ وہ اس قسم کی اس کی گولائی ہے کہ اس سے محسوس ہوتا ہے کہ واقعی یہ بہت پرانا درخت ہے اور نیچے کی جڑیں کھود کے اس کو ظاہر کر دیا گیا ہے۔ اب وہ اس طریقے سے لگتا ہے کہ جیسے کوئی موٹا ناگ ہے۔ اب ہمارے ہاں ستم ظریفی دیکھیے، جاہلوں کی جہالت دیکھیے، اور اہل علم کی خاموشی پر رونا آتا ہے۔ وہ یہ کہ انہوں نے کبھی نہ اس کی تردید کی اہل علم نے، اور نہ جاہلوں کو اس قسم کی چیزوں سے روکا۔ آپ دیکھ لیجئے کہ آج سہون شریف سے آگے، جس کی میں آپ کو ویڈیو دکھا رہا ہوں، وہاں پر اس گاؤں میں ایک اس درخت کے لیے یہ روایت موجود ہے کہ کوئی آری شاہ بابا تھے، ان کے ایک ساتھی تھے ہیرا یا ہیر بابا یا ایسا کوئی نام بتایا گیا۔ وہ جناب ان کو وہاں پر کوئی جو سانپ تھا یا ناگ ٹائپ کی چیز تھی، اس نے اس کو نگل لیا۔ اس نگلنے کی سزا کے طور پر یہ جو آرے شاہ بابا ہیں، یا آرے بابا کے نام سے یہ چیز مشہور ہے وہاں پہ، انہوں نے اس سانپ کو بطور سزا کھجور کا درخت بنا دیا۔ پھر اس کے ساتھ ہی وہاں پر اس کی جو سپنی تھی یعنی مادہ، اس کو بھی درخت کی شکل میں بنا دیا، اور وہ دونوں ساتھ میں ہیں۔ اور ستم ظریفی یہ ہے کہ وہاں پر ابھی بھی لوگ جاتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں، ہار پھول چڑھاتے ہیں، اور اگر وہ جو سانپ، جس کو سانپنی کہا جاتا ہے، یعنی اس کی سانپ کی جو مادہ ہے، وہاں پر اس کو جو ہے چوڑیاں وغیرہ وہاں پر رکھی جاتی ہیں۔ اب یہ ہماری ستم ظریفی ہے کہ ہمارے ہاں کس قسم کے عقیدے پیدا ہو چکے ہیں، کس قسم کی خرافات ہے، کس قسم کی بکواسات پیدا ہو گئی ہے، جس کا رد کرنا اہل علم کے لیے بہت ضروری ہے کہ اگر ان چیزوں کا کوئی شرعی ثبوت نہیں ہے، کوئی حوالہ نہیں، کوئی تاریخی کتاب میں ایسی چیز موجود نہیں، تو پھر اس چیز کو آگے بڑھانے یا بڑھوانے کا فائدہ کیا ہے، سوائے اس کے کہ لوگوں میں بدعقیدگی اور توہمات میں اضافہ ہوگا۔ اور یقینی طور پہ آپ اس کی ویڈیو جو دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر یہ آپ محسوس کر رہے ہوں گے کہ واقعی وہ درخت کی گولائی اس قسم کی ہے، کٹنگ سے کر دی گئی ہے یا قدرتی طور پہ ہو گئی، کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ واقعی کوئی ناگ جو ہے گھیرا ڈال کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو خدارا اس قسم کے توہمات اور جاہلانہ عقائد سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی، نہ ہے، نہ روایات میں ملتی ہے، نہ تاریخی حوالہ جات میں ہے، نہ شرعی معاملات میں ایسی چیزیں ہیں۔
تو اللہ تعالی ہم سب کو ان خرافات سے محفوظ فرمائے، آمین بجائے سید المرسلین۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی میرے اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور آسانیاں آگے لوگوں کے لیے پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، اپنے دوست عزیز اقربا میں شیئر بھی کریں اور لائک اور کمنٹ ضرور کیا کریں۔ جبکہ نئے آنے والے دوستوں سے درخواست ہے کہ وہ گھنٹی والا بٹن جو ہے وہ ضرور دبا دیا کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اطلاع آپ تک پہلی فرصت میں پہنچ سکے۔ جزاکہم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔